معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ سب ہیڈنگ بردباری کی طرف تیز قدمی۔ سب ہیڈنگ فسادات کی وسعت، شدت اور رفتار میں ترقی۔ اواخر مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے دہلی پہنچ کر وائسرائے اور گورنر جنرل کے عہدے کا چارج لیا، اور چارج لینے کے ساتھ ہی ہندوستان کے سیاسی لیڈروں کو آزادی کی منزل مقصود کی طرف تیز قدمی کے ساتھ ہانکنا شروع کر دیا۔ اواخر مارچ میں ملک کی فضا فرقہ وار فسادات کے باعث کافی حد تک مخدر نظر آ رہی تھی۔ پنجاب کی سرزمین ماہ مارچ میں شدید قسم کی بدامنی کی آماج گاہ بن چکی تھی۔ کلکتہ اور بمبئی میں خنجر زنی کی وارداتیں جو 16 اگست 1946 اور 2 ستمبر 1946 سے شروع ہوئی تھیں، کم و بیش شدت کے ساتھ جاری چلی آ رہی تھیں۔ مارچ 1947 کے آخری دنوں میں پنجاب کے مغربی اضلاع کے کوائف مائل بسکون نظر آنے لگے، تاہم لاہور اور امرتسر میں کلکتہ اور بمبئی کی طرح خنجروں اور چھروں سے ایک دوسرے کو ہلاک اور زخمی کرنے کی وارداتیں واقع ہو رہی تھیں۔ مغربی پنجاب کی فرقہ وار فضا پرسکون ہوئی تو مشرقی پنجاب کے ضلع گڑگاؤں میں ہندو جاٹوں کی جمعیتوں نے مسلمانوں کے دیہات پر منظم حملے شروع کر دیے۔ ان مقامات کے علاوہ کانپور، رانچی، دہلی اور بنگلور میں بھی اسی نوعیت کے کھیل شروع ہو گئے۔ ملک بھر میں فرقہ وار فسادات ترقی پذیر تھے، لیکن کانگریسی لیڈر کہہ چکے تھے کہ ملک کی حالت خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، برطانوی حکومت کو اختیارات منتقل کرنے کے معاملے میں سستی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے ہمارے سیاسی لیڈر وسیع تر اختیارات کے مالک بنتے ہوئے آزادی کی منزل سے قریب تر ہوتے گئے، ویسے ویسے فسادات کی رفتار، وسعت اور شدت کے اعتبار سے ترقی کرتی چلی گئی۔ اپریل 1947 کے آغاز سے لے کر جولائی 1947 کے اختتام تک زد و خورد کے لحاظ سے جو شہر اور رقبے زیادہ متاثر ہوئے، ان کا مجمل سا ذکر کر دینا ضروری ہے۔ سب ہیڈنگ ضلع گڑگاؤں کے دیہات۔ ضلع گڑگاؤں کے دیہات پر ہندو جاٹوں کی منظم جمعیتوں نے اواخر مارچ ہی میں حملے شروع کر دیے تھے۔ ان دیہات میں میوں قوم کے مسلمان آباد تھے۔ انہوں نے حملہ آوروں کے ساتھ مقابلے کیے اور اکثر مقامات پر ان کی جمعیتوں کو مار بھگایا۔ اب ہندو جاٹوں کو اپنے ہم قوم بھائیوں کی طرف سے جو قریب ہی ریاست بھرت پور میں آباد تھے، کمک پہنچ گئی۔ ریاست بھرت پور کے جاٹوں کی جمعیتیں جو آتشی اسلحے سے مسلح ہوتی تھیں، ضلع گڑگاؤں میں آ کر میواتی مسلمانوں کے دیہات کو نظر آتش کرنے لگیں۔ بعض مقامات پر ریاست بھرت پور اور الور کی فوجی ٹولیوں نے بھی حملہ آوروں کی امداد کی۔ اس کے ساتھ ہی خود ریاست بھرت پور کے اندر مسلمانوں پر حملے ہونے لگے اور بدامنی وسعت اور شدت اختیار کرتی رہی۔ 10 جولائی تک کی اطلاعات یہ تھیں کہ ضلع گڑگاؤں میں مسلمانوں کے 100 سے زائد دیہات نظر آتش ہو کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، اور ریاست بھرت پور میں 209 دیہات تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس کیفیت کے باوجود ضلع گڑگاؤں کے میواتی مسلمان ہندو جاٹوں کا برابر مقابلہ کرتے رہے اور ہندوؤں کی فساد آرائی سے، جس کو بھرت پور اور الور کی ریاستوں کی کھلی امداد حاصل تھی، عہدہ برا ہوتے رہے۔ سب ہیڈنگ ڈیرہ اسماعیل خان۔ وسط میں اپریل 1947 میں جبکہ شمال مغربی سرحدی صوبے میں مسلم لیگ کی طرف سے شہری آزادی کی تحریک اپنے جوبن پر تھی، ڈیرہ اسماعیل خان میں فرقہ وار فساد کی آگ بھڑک اٹھی، اور فساد کے 3-4 دنوں میں وہاں پر 900 دکانیں اور مکان، ٹاؤن ہال، سینما ہال، سرائے، کالج اور اسکول کی عمارتیں نظر آتش کر دی گئیں۔ انہی دنوں میں صوبہ سرحد کے بعض دوسرے مقامات پر بھی فرقہ وار فساد کی وارداتیں وقوع پذیر ہوئیں جو معمولی حیثیت کی تھیں۔ 3 اپریل کو صوبہ سرحد کے ہندو وزیر لالا مہر چند کھنہ نے بیان دیا کہ صوبہ سرحد کے فسادات میں 400 سے زائد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں، 50 ہندو اغوا کیے جا چکے ہیں، 4200 کے قریب مکانات اور دکانیں وغیرہ آگ کی نذر ہو چکی ہیں،
اور 50 عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ اس کے بعد صوبہ سرحد میں فرقہ وار نوعیت کے فسادات کی رو تھم گئی، کیونکہ مسلم لیگ کے لیڈر اپنی تحریک کو پرامن طریقے سے چلانے کے خواہش مند تھے۔ سب ہیڈنگ: ہندوستان کے بلاد و امصار۔ کلکتہ اور بمبئی میں چھرے گھونپ کر ایک دوسرے کو ہلاک کرنے کا مشغلہ برابر جاری رہا۔ کلکتہ میں آغاز مئی میں آتشی اسلحہ بھی استعمال ہونے لگے اور فسادات شدت اختیار کرتے گئے۔ ڈھاکہ میں بھی ان 4 مہینوں اپریل سے جولائی تک کے دوران میں 2-3 مرتبہ فساد کی آگ مشتعل ہوئی، جسے جلد ہی فروغ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں رانچی، بنگلور، پٹنہ، خورجہ، یوپی، علی گڑھ اور بعض دوسرے مقامات پر فسادات کے شعلے بلند ہوتے رہے، جو جلد فروغ کر لیے گئے۔ سب ہیڈنگ: امرتسر اور لاہور۔ ان 4 مہینوں میں امرتسر اور لاہور شدید قسم کے فسادات کی آماج گاہ بنے رہے۔ حکام کی ہر گونه انسدادی تدابیر کے باوجود ان دونوں شہروں میں فرقہ وار نوعیت کی جنگ شدت اور وسعت اختیار کرتی چلی گئی۔ ان شہروں میں فسادات 4 اور 5 مارچ 1947 کو ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے اسمبلی چیمبر کی سیڑھیوں پر شمشیر برہنہ کا مظاہرہ کرنے کے بعد شروع ہوئے تھے، جو بالتدریج شدت اختیار کرتے چلے گئے۔ قتل و خون ریزی اور مکانوں، دکانوں وغیرہ کو نذر آتش کرنا ان فسادات کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ حالات روز بروز ابتر سے ابتر صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ آغاز جون میں امرتسر اور لاہور کی ہندو اور سکھ آبادیوں نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے بموں کا استعمال شروع کر دیا۔ مسلمان اس وقت تک عمارتوں کو آگ لگانے میں کافی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ جون کے مہینے میں کیفیت یہاں تک پہنچ گئی کہ بم پھٹنے کی وارداتیں کثرت سے رونما ہونے لگیں اور آگ کے شعلے غیر مختتم صورت میں بلند ہوتے نظر آنے لگے۔ ان دنوں شہروں میں کاروبار معطل ہو چکے تھے۔ آزادی کے ساتھ چلنا پھرنا ناممکن نظر آنے لگا۔ حکام فسادات کی رو کو روکنے کے لیے 2-2 اور 3-3 دن کے لیے متواتر کرفیو آرڈر نافذ کرتے تھے۔ پولیس اور فوج کی جمعیتیں بھی قیام امن کے لیے کوشاں رہتی تھیں اور باشندگان شہر پر بہت سختی کرتی تھیں، لیکن فسادات کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی رہی۔ 20 جولائی تک یہ کیفیت ہو گئی کہ امرتسر کا نصف شہر اور لاہور میں ہندوؤں کے محلے تباہ و برباد ہو کر اس طرح دکھائی دینے لگے گویا ان پر شدید قسم کی بمباری ہو چکی ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں محلے کے محلے، بازار اور کوچے کھنڈروں میں تبدیل ہو گئے۔ لوگ ان شہروں کو چھوڑ کر دوسری اطراف میں جانے لگے۔ 20 جولائی تک امرتسر کی نصف آبادی شہر سے نکل گئی تھی اور لاہور سے محتاط ہندوؤں کا فرار کافی تیزی کے ساتھ جاری ہو چکا تھا۔ جون 1947 کے دوران میں راکم الحروف شدید طور پر علیل ہونے کے باعث لاہور کے میو ہسپتال میں صاحب فراش تھا۔ ان دنوں لاہور میں فسادات کی کیفیت کا ایک خاص پہلو یہ دیکھا گیا کہ جب کبھی 2-4 دن کے لیے خنجر زنی اور آتش زدگی کی وارداتوں میں کسی قدر کمی واقع ہوتی تھی تو ہندو اور سکھ فساد کی آگ کو تیز کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت کر بیٹھتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کا موجب بن جاتی تھی۔ مثال کے طور پر 22-23 جون کے اہم واقعات کا مختصر سا حال درج کیا جاتا ہے۔ 21 جون کو چند دن کے شدید فسادات کے بعد حالت روبہ اصلاح نظر آ رہی تھی کہ 22 جون 1947 کی صبح کو سبزی منڈی واقع چیمبر لین روڈ لاہور میں خطرناک قسم کے 3 بم ان مسلمانوں پر پھینکے گئے جو صبح کے وقت منڈی میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جمع ہو رہے تھے۔ ان بمبوں میں سے کوئی 20 مسلمان ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ اس کے بعد ایک سکھ تھانے دار اور ایک سکھ ہیڈ کانسٹیبل نے مسلمانوں کے خوفزدہ ہجوم پر ریوالوروں سے فائر کرنا شروع کر دیے، جنہیں موچی دروازے کے انسپکٹر پولیس نے موقع پر جا کر روکا۔ سبزی منڈی میں مسلمانوں کے اجتماع پر اس طرح حملہ ہونے کی اطلاع پھیلی تو مسلمان اشتعال میں آ گئے اور شہر بھر میں اس روز
شدید نوعیت کے فسادات ظہور پذیر ہوئے جو پولیس کی گولیوں کے باوجود دن بھر جاری رہے۔ شام کے 7 بجے کرفیو لگنے کے باعث لوگ گھروں میں دبک کر جا بیٹھے، لیکن اسی رات چند مسلمان نوجوانوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اندرون شہر میں ہندوؤں کے مرکز یعنی اندرون شالمی دروازے کے بازار کو آگ لگا دی۔ متعدد عمارتیں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئیں۔ اس قسم کے واقعات ظاہر کرتے تھے کہ فسادات کا چکر اگرچہ پورے زور کے ساتھ چل رہا تھا اور ہندو، سکھ اور مسلمان انتقامی طور پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے ایک لامتناہی مہم جاری کر چکے تھے، تاہم مسلمانوں کی عام کیفیت یہ تھی کہ وہ امن و سکون کی بحالی کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے، لیکن لاہور اور امرتسر میں ہندوؤں اور سکھوں کی کوشش یہ تھی کہ فسادات جاری رہیں۔ وہ اپنے ڈکٹیٹر ماسٹر تارا سنگھ کے حکم کے بغیر مائل با امن نہیں ہو سکتے تھے، اور ماسٹر تارا سنگھ قیام امن کی کوششوں میں اپنے نام تک کی شمولیت کو اپنے لیے باعث حتک خیال کرتے تھے۔ جنگ جاری رکھ کر ہندو اور سکھ اپنے مخصوص مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان فسادات کے بل پر وہ مسلمان لیڈروں کے تقسیم پنجاب کا مطالبہ منوا چکے تھے، اور وسط جولائی تک مشرقی اور مغربی پنجاب کی حکومتیں بھی قائم ہو گئی تھیں، لیکن ہندو اور سکھ اس سے زیادہ کچھ اور چاہتے تھے، اس لیے وہ فساد کی آگ کو برابر ہوا دیتے رہے۔ ان کا یہ سارا کاروبار کسی منظم اور طے شدہ سازش کے ماتحت ہو رہا تھا، جیسا کہ بعد میں رونما ہونے والے واقعات ظاہر کریں گے۔ مسلمان لیڈر اس لحاظ سے غفلت کی نیند کا شکار تھے، ان کے دماغوں نے یہ سوچنے کی زحمت تک گوارا نہ کی کہ ہوا کا رخ کس طرف کو ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہو کر رہے گا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کے نام سے انہیں جو کچھ مل جائے گا اس پر وہ مزے سے حکمرانی کریں گے، اور انتقال اختیارات کے بعد حالات خود بخود روبہ اصلاح ہو جائیں گے۔ پاکستان کے قیام کے بعد کوئی چیز ان کے جشن ہائے عیش و مسرت میں حائل نہ ہو سکے گی۔ سب ہیڈنگ دیگر مقامات۔ امرتسر اور لاہور کے واقعات کی رفتار سے گوجرانوالہ کی فضا بھی وسط جون میں متاثر ہوئی، اور گوجرانوالہ کا شہر بھی وسط جولائی تک کرفیو آرڈر کا تختہ مشق بنا رہا۔ پنجاب کے بعض دوسرے شہروں مثلاً لائل پور، سیالکوٹ، جلندھر میں بھی فساد کی چنگاریاں بھڑکیں، جن پر حکام وقت نے جلد قابو پا لیا۔ اواخر جولائی تک ضلع فیروز پور اور ضلع امرتسر کے بعض دیہات میں مسلمانوں پر حملے کرنے کی وارداتیں معمولی پیمانے پر شروع ہو گئیں۔ 18 جولائی کو امرتسر کا ضلع فساد زدہ رقبہ قرار دے دیا گیا۔ 23 جولائی کو لاہور کے قریب ایک ٹرین روک کر چند مسلمان مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ 25 جولائی کو قادیاں اور بٹالہ کے درمیان ایک ریلوے ٹرین پر حملہ ہوا اور مسلمان مسافروں کو قتل کر دیا گیا۔ 31 جولائی تک ضلع امرتسر کی تحصیل اجنالہ میں بھوگپورہ جسروال سے اور تحصیل ترن تارن میں ناگوکے سے اور تحصیل امرتسر میں سلطان ونڈ اور جنڈیالہ گرو سے مسلمانوں پر سکھوں کے شدید حملوں کی اطلاعات موصول ہو چکی تھیں۔